السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم ایھا الطلاب الکرام ونرحب بعودتکم الی درس الحدیث من جدید۔ بارک اللہ وحیاکم اللہ وکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ونسأل اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضا، راجین اللہ ان یسہل علینا هذه الدروس والعلوم، وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 21، 21واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہم اللہ کے فضل سے جو احادیث مطالعہ کریں گے وہ احادیث 2265 تھا، 22 اور 67، 65، 66 اور 67، یہ 3 حدیثیں ہیں۔ تو قدرے ذرا طویل تھیں، اس لیے یہ 3 حدیثیں آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 2265، جو کہ ہم براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں۔ میں کتاب میں سے یہ حدیث آپ کو شیئر کرتا ہوں، 2265 حدیث۔ جی عزیز طلباء، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ، کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث قدسی ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے ریفرنس سے، حوالے سے بات فرماتے ہیں کہ اللہ جل قال اللہ تعالیٰ او یقول اللہ عز وجل او فیما یروی عن ربہ عز وجل۔ تو کیا اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ، جس شخص نے بھی ایک نیکی کی۔ من جب آ جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کے مذکر، مؤنث، واحد، جمع، ہر قسم کے اس میں شامل ہوتے ہیں افراد۔ جس شخص نے بھی بالحسنات، جو نیکی کی، ایک نیکی، فلہ عشر امثالھا، تو اس کا جو کم از کم ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے، فلہ عشر امثالھا، وازید، اور میں اس پر بھی زیادہ کرتا ہوں، ومن جاء بالسیئۃ، یعنی یہ چھوٹا پیمانہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم از کم 10 گنا، وازید، اور اس پر میں زیادہ بھی کرتا ہوں، ومن جاء اور بالسیئۃ، اور جو شخص ایک برائی کرتا ہے یا برائی لے کے آتا ہے، اچھا جی، فجزاء سیئۃ، تو اس برائی کا بدلہ مثلہ، اسی مثل ہی ہوگا، یعنی برائی کو نہیں بڑھایا جائے گا گناہ میں، وہ اسی مقدار میں ہی ہوگی۔ او اغفر، یا پھر میں اس برائی کو بھی بخش دوں گا، مٹا دوں گا۔ اور جو شخص برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ تو صلہ دیتے ہی ہیں۔ ومن تقرب منی شبرن، اور جس شخص نے میرا قرب حاصل کیا ایک بالشت، شبرن سکین، 1 سکین، میرے قریب ہوا، تقرب تو میں ذراعن، تو میں اس کی طرف ایک بازو اس کے قریب ہوا، یعنی ایک ہاتھ، ٹھیک ہے جی، تقریباً 1 میٹر کم و بیش۔ ومن تقرب منی، اور جس نے میرا تقرب حاصل کیا یا جو میرے قریب ہوا، ذراعن، ایک ہاتھ، تقرب تو منہ باعن، تو میں اس کے قریب 2 گنا زیادہ، 2 چند ہوں گا، یعنی 2 ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، باعن، ٹھیک ہے جی۔ ومن اتانی یمشی، اور جو شخص میرے پاس چل کر آئے گا، اتائی تو ہر ولاتن، تو میں اس کے پاس آؤں گا دوڑتے ہوئے، تو میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آؤں گا۔ تو ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اور وہ شخص جو مجھے ملا اس حال میں کہ زمین کی پرائی کے برابر یا قریب اس کی خطائیں ہیں، زمین کی پرائی کے قریب اس کی خطائیں ہیں، اللہ اکبر، اتنی زیادہ، لا یشرک بی شیئن، ان خطاؤں میں ایسا کوئی گناہ نہ ہو کہ وہ
وہ شرک کرتا رہا بی شیئن میرے ساتھ کچھ، کہ شرک کا شائبہ ان اعمال میں نہ ہو، تو لقیتہ بمثلھا مغفرتن، تو میں اسے ملوں گا اتنی مقدار میں بخشش و مغفرت کا سامان لے کر، معافی کا سامان لے کر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل شانہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غصے پر حاوی ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ہمیں ہماری گناہوں کی معافی پہ اللہ جل شانہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اگر ہم توبہ کریں، اور نیکیوں کی بدولت اللہ ہمیں معاف کرنے کو جلدی میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کم از کم 10 گنا، جبکہ برائی اسی کے برائی کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ تو 2265 یہ حدیث ہے ہمارے پاس، شبرن کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے ایک بالشت، اور ہر والا تن، اس کو بھی انڈرلائن کیجئے کہ دوڑتے ہوئے وہ اللہ جو ہے وہ آتا ہے اس کے پاس، جو اللہ کے پاس چل کے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے سستی ہے، اللہ کی طرف سے سستی نہیں معاف کرنے میں، رحمت کرنے میں۔ آگے ہمارے پاس آگے ہے نیکسٹ حدیث 2266، وہ بھی تقریباً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کے فضل، اس کا ایک درخشندہ پہلو جو کہ حدیث میں ہمیں واضح نظر آتا ہے، وہ موجود ہے، مذکور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی حدیث قدسی کی ایک صورت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قال نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریفرنس دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، من عادی لی ولین، وہ شخص جس نے دشمنی کی لی ولین، میرے دوست کے ساتھ، جس نے دشمنی مول لی میرے دوست کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، میرا دوست، میرا پسندیدہ دوست، شخص، میرا محبوب، جس شخص نے اس کے ساتھ دشمنی مول لی یا دشمنی کی یا دشمنی رکھی، فقط آذنتہ بالحرب، تو تحقیق میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اجازت دیا اس کے ساتھ جنگ کی۔ کیا مطلب؟ کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ وما تقرب الی عبدی، اور نہیں قرب حاصل کیا میری جناب میں یا میری طرف، میرے حضور، میری بارگاہ میں، عبدی میرے بندے نے، بشیئن کسی چیز سے بھی، احبا زیادہ پسندیدہ، عمل الیہ جو میری طرف ہے، جو میرے حضور یا میری بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے، ان اعمال میں سے میرے بندے نے نہیں تقرب حاصل کیا کسی بھی عمل سے یا کسی بھی چیز سے، مما افترضت علیہ، اس عمل کی نسبت جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرض یا واجب چیز پر عمل کرنے کی نسبت میرے بندے نے میری جناب میں قرب حاصل نہیں کیا اس حد تک جو مجھے محبوب ہے وہ عمل، یعنی جو میں نے فرض کیا اس پر، اس سے بڑھ کر جو فرائض ہیں، فرائض میں سے کسی فرض کے ساتھ میرے بندے نے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کیا کہ جتنا فرض جو ہے جو مجھے محبوب ہے اس سے اس نے میرا قرب حاصل کیا ہو، یہ معنی ہے۔ وما یزال عبدی، اور ہمیشہ رہتا ہے میرا بندہ، یتقرب الیہ، تقرب حاصل کرتا میری جناب میں یا میری بارگاہ میں، بن نوافل، نفلی عبادات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، خواہ وہ نماز کے ہوں نوافل، یا روزے کے ہوں، یا یہ ہے کہ وہ صدقات و خیرات زکوٰۃ کے ہوں، یا حج وغیرہ کے، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فیضا احببتہ، اور پھر جب میں اس کو محبوب اپنا بنا لیتا ہوں، فکنت سمعہ، تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس کان کے ذریعے وہ سنتا ہے،
تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ وبصرہ، اور اس کی وہ میں نگاہ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، التی یبطش بہا، جس ہاتھ کے ساتھ وہ پکڑتا ہے کوئی چیز، لیتا ہے پکڑتا ہے۔ ورجلہ، اور اس کا میں، وکنت رجلہ، یہ سارا تفصیل پر آ رہا ہے، فکنت سمعہ فکنت بصرہ فکنت یدہ وکنت رجلہ، تو میں اس کا بن جاتا ہوں پاؤں، التی یمشی بہا، جس پاؤں کے ذریعے وہ چل کے جاتا ہے۔ وَإِن سألنی، اور جب اس وہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے یہ اعضاء بن جاتا ہوں، تو پھر کیا مقام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وَإِن سألنی، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے، مانگے کوئی چیز، لأوتینہ، تو میں ضرور اس کو وہ دیتا ہوں، نوازتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِی، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے کسی بھی شر سے، چیز سے، لَأُعِیذَنَّهُ، تو میں اسے ضرور اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، یعنی اسے پناہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اللہ اکبر۔ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اور مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، باک نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے بارے میں، انا فاعلہ، جو میں کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا اس کے نفاذ میں، تو جو بھی میں کرتا ہوں اسے، ٹھیک ہے جی، مجھے اس کرنے میں، یعنی عمل پیرا ہونے میں یا اس کو نافذ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، کہ ترددی، جتنا کہ میرا تردد ہوتا ہے، ان نفس المومن، مومن کی اس جان کے بارے میں، یکرہ الموت، کہ وہ مومن اس موت کو ناپسند کرتا ہوتا ہے، وانا اکرہ مساءتہ، اور وہ موت کو ناگوار گزرتا ہے، وانا اکرہ مساءتہ ولا بد لہ منہ، اور میں ناپسند کرتا ہوں اس کا، یعنی اس کو مکروہ جاننا، اس موت کو میں ناپسند کرتا ہوں، بندے کے اس یعنی موت کو جو کچھ وہ ناپسند کرتا ہے یا اس سے وہ بچتا ہے، تو اسے وہ میں ناپسند کرتا ہوں، ولا بد لہ منہ، حالانکہ اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی لا محالہ ہے۔ ان موت جو ہے وہ ایک ایسا اٹل حکم ہے میرا یا فیصلہ ہے کہ جس میں اپنے بندے کی ناپسندیدگی کے باوجود اس پر اس کو طاری کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ لا بد منہ ہے، یعنی ضروری ہے اور لا محالہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث آگے جو ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ بھی حدیث جو ہے اسی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، 2267 2267، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 2266 جو پہلی حدیث ہے، اس میں دیکھیے، من عاد علی ولین، جس شخص نے بھی، یہ ذرا اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے، من عاد علی ولین، جس شخص نے بھی دشمنی رکھی میرے دوست کے ساتھ، لی ولین، میرے پسندیدہ شخص کے ساتھ، اس کو انڈرلائن کر لیجیے۔ آگے ہے یہ حدیث ہمارے پاس 2267، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی طرف آئیں، ایک بات جو کہ اس حدیث کے حوالے سے میں ضروری ہے وہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے گوش گزار، وہ یہ ہے، عام طور پر لوگ اس کے بارے میں بہک جاتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو اہل تصوف سے منسلک لوگ ہیں، صوفی، وہ اس حدیث کو اپنی فنا فی اللہ میں ہونے میں، یا حلول کا جو ان کا نظریہ ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں ہمارے دین میں روئے ہیں، اس سلسلے میں وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں، اور وہ حدیث مثلا اہل سلوک یا اہل تصوف فنا فی اللہ اور بقا باللہ
کہتے ہوئے یہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں جو غلط اور باطل عقائد کی جانب لے جاتا ہے، یعنی حلول وغیرہ کا نظریہ کہ فلاں شخص فلاں مخلوق جو ہے وہ اس میں اللہ خالق کے اندر حائل ہو گئی، یا وہ اللہ جو ہے مخلوق کے اندر حائل ہو گیا ولیعاذ باللہ۔ تو اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ میں بن جاتا ہوں، جب اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں اس کی فرائض کی بجاوری یا میری کثرت سے عبادت کی وجہ سے، نفلی عبادت وغیرہ، تو اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی بصارت، اور اسی طرح اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ یہ دیکھیے ذرا کہ یہ کان، ہاتھ اور نگاہ، آنکھ اور پاؤں بننا اللہ کا جل شانہ کا، یہ تو وہ ذات سے مبرہ ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے نہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی تو بلند مثالیں ہیں، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اور نہ ہی لم یلد ولم یولد، نہ اسے نہ کوئی اس کا جز ہے اور نہ وہ کسی کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے شیان شان ہے یہ چیز کہ وہ خالق ہے اور مخلوق کے اندر حائل ہو جائے، اور مخلوق کے اندر اتنی وسعت اور تاب ہو کہ وہ خالق کو اپنے اندر جذب کر لے۔ تو بلکہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو کنڈم کیا گیا، اس باطل نظریے کو، اور کہا گیا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ ان لوگوں نے، مشرکوں نے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، اس کے بندوں سے ہی بعض لوگوں کو اس کا جز اور حصہ بنا دیا ہے، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، شرک فی الذات، جیسا کہ نصارہ اور یہودیوں نے کہ وقالت النصارى وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی اللہ کا بیٹا ہے، مطلب یہ کہ یہ جز ہیں اللہ کی ذات کے، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے صریحاً یہ بات فرما دی کہ لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شیان شان ہے، اور وہ منزہ ان چیزوں سے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اب یہ صوفی جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرنے سے تو رہے، لیکن اس حدیث کو انہوں نے بنا کر اپنی بیس یا بنیاد، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو مخلوق میں حائل ہو جاتا ہے، اللہ تو ان کا کان، ان کی آنکھ، ان کا پاؤں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم آگے بھی پڑھیں حدیث پوری مکمل، یہ اب یہاں تک پڑھیں گے، آگے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آگے جو بات ہے وہ خالق اور مخلوق میں فرق کرتی ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور دوں گا۔ تو اگر یہ پہلے اللہ ان کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر مخلوق کو مانگنے کی خالق سے کیا ضرورت ہے؟ وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میری ہی مخلوق کے شر سے، تو اگر اللہ ان کا ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں اور ان کا کان بن جاتا ہے یا جسم کا حصہ بن جاتا ہے والعیاذ باللہ، تو پھر تو انہیں یا تحفظ یا انہیں اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود اللہ کا ایک حصہ اور جز بن جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا حصہ ہے اس پر کوئی مخلوق میں سے کس کو طاقت ہے اس پر اثر انداز ہو؟ اسی طرح آگے معاملہ اس سے بھی کہیں بڑھ گیا، وہ کیا کہ خالق جو اس کو موت نہیں آتی، اور جو مخلوق ہے اس کو موت آئے گی، اور اللہ رب العالمین اس کو واضح فرما رہے ہیں اس کے باوجود کہ میری مخلوق اس کو ناپسند جانتی ہے، لیکن یہ لا محالہ امر ہے، یہ ان پر موت طاری ہو کے رہے گی۔ تو یہاں کلیئر ہے کہ، اور اس میں حکمت تھی کہ لوگ جو ہیں ان کی گمراہی کو بند کیا جائے، روک دیا جائے، اور یہ دروازے بند کر دیے جائیں کہ ایک خالق ہے کلیئر اور ایک مخلوق ہے، اور ان کا آپس میں بالکل کوئی آپس میں نہ کوئی وابستگی ہو سکتی ہے خلقت کے اعتبار سے، نہ اس کے جو صفات ہیں اس اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، اور نہ ہی اسماء کے اعتبار سے۔ آپ انشاءاللہ توحید میں پڑھیں گے۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہے کہ میں بن جاتا ہوں ان کا کان، ان کی آنکھ، اور پھر ان کا ہاتھ، اور پھر ان کا پاؤں۔ بات بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن کثرت عبادت سے، جس کا پہلے ذکر ہوا ہے اوپر کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ یا حتی احبہ فاذا احببت فکنت سمعہ، تو عبادت پہلے وہ کرتا ہے اپنے معبود برحق کی کثرت کے ساتھ، ہیڈ ٹو فٹ، یعنی سر سے پاؤں تک وہ اللہ کی عبادت میں ڈوبتا ہے،
گریہ زاری میں، یکسوئی میں، توجہ میں، خشوع خضوع میں۔ اور یہ مراد ہے کہ کثرت عبادت سے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل اور اس کے پارٹس آف باڈی یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کا محافظ بن جاتا ہے، اور ان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور ان کو اپنی پناہ میں بھی لیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، آج کی آخری اس سبق کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکتن، کہ بے شک اللہ کے لیے ہے کہ ایسے فرشتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق فرشتوں میں سے ایسے بھی فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، کہ جو مختلف راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، جو کہ تلاش میں ہوتے ہیں اہل ذکر کی، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، ان کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں، مخصوص گروپ ہے فرشتوں کا۔ فَإِذَا وَجَدُوا، اور پھر جب وہ ان کو پا لیتے ہیں، وَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، اور پھر جب وہ کو پاتے ہیں ایسی قوم کے لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنادوا، تو وہ پکارتے ہیں ایک دوسرے کو، ہلموا الی حاجتکم، وہ جو دوسرے لوگ فرشتے کہیں اور چلے گئے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بلا لیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ آؤ، ہلموا الی حاجتکم، اپنے اصل ٹارگٹ، ہدف کی طرف، اپنی ضرورت کی طرف، جن کی تم تلاش میں سرگرداں تھے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث بیان کرتے ہوئے کہ فَيَحُفُّونَهُمْ، تو وہ فرشتے پھر آ جاتے ہیں، سارے جو ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے پروں کے ساتھ، پروں کے ساتھ ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو ڈانپ لیتے ہیں، ڈھک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان دنیا تک، کیونکہ فرشتوں کی بہت بڑی بڑی جسامت ہے، اور کثرت تعداد کی وجہ سے جب وہ وہاں بیٹھتے ہیں تو ان کی جو رسائی ہے وہ آسمان دنیا، پہلے آسمان تک وہ پہنچتے ہیں، یعنی وہ پہلا آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز بھر جاتی ہے، وہ ان فرشتوں سے جو کہ ان ذاکرین کو ڈانپتے ہیں، گھیرے میں لیتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ اللہ ان کے بارے میں پہلے سے خوب جانتا ہوتا ہے، مَا يَقُولُ عِبَادِي، کہ میرے بندوں نے کیا کچھ کہا، کیا کہتے ہیں میرے بندے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ قال، تو فرمایا کہ یقولون، کہ وہ کہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں، یسبحونک، کہ وہ تیری پاکیزگی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویکبرونک، اور تیری بڑائی، کبریائی اور جلالت اس کا اعتراف کرتے ہیں، ویحمدونک، اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ویمجدونک، اور وہ تیری بزرگی اور تیری عزت، عظمت و سطوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، فیقول، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ پھر پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرے ذکر کرنے والوں نے؟ قالا، آپ نے فرمایا، فیقولون، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں فرشتے، لا، نہیں، واللہ ما رعوکا، اللہ کی قسم، یعنی تیری ذات کی قسم ہے اللہ، کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا بھی نہیں۔ قالا، آپ نے فرمایا، فیقول، پھر اللہ فرماتا ہے، کیف لو رعونی، تو اگر وہ نہ دیکھنے کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے، تو کیف لو رعونی، تو کیا کیفیت ہوگی ان کی اس وقت جب وہ مجھے دیکھ لیں گے، تو پھر کیا ذکر کی کیفیت ہوگی؟ قالا، آپ نے فرمایا کہ فیقولون، تو فرشتے کہیں گے، لو رعوکا، کہ اے اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں، کانوا اشد لک عبادتاً، وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں
تیری بارگاہ میں تیری عبادت میں، واشد لک تمجیدا اور بہت زیادہ حد سے بڑھ جائیں تیری بزرگی بیان کرنے میں، واکثر لک تسبیحا اور بہت زیادہ کثرت سے وہ تیری تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں۔ قالا آپ نے فرمایا، فیقول پھر اللہ فرمائے گا، ما یسالون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول تو پھر اللہ فرمائے گا یا فرماتا ہے، فما یسالون تو وہ کیا پھر اب سوال کرتے ہیں میرے ذاکرین بندے، قالو فرشتے کہیں گے آگے سے، یسالونک الجنہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقولو پھر اللہ فرمائے گا، وحال رأوہا تو کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیقولون بس تو فرشتے کہیں گے آگے سے جواب دیں گے، لا واللہ یا رب ما رأوہا کہ نہیں اللہ کی قسم اے پروردگار انہوں نے اس جنت کو نہیں دیکھا، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول پھر اللہ فرمائے گا، فکیف لو رأوہا تو کیا کیفیت ہوگی ان کی اگر وہ اس جنت کو دیکھ لیں، قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقولون فرشتے کہیں گے، لو انہم اگر بے شک رأوہا اگر وہ دیکھ لیں اس جنت کو، کانوا اشد علیہا حرصا تو وہ بہت زیادہ اس جنت کے حصول میں حرص کریں گے، واشد لہا طلبا اور اس جنت کی طلب میں وہ بہت زیادہ اپنے اعمال بڑھا لیں گے، شدت اختیار کر لیں گے، وعظم فیہا رغبتا اور بہت زیادہ اس جنت میں ان کی رغبت ہوگی، بڑھ جائے گی، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمما یتعوذون تو وہ لوگ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقولون آگے سے فرشتے جواب دیں گے، من النار آتش جہنم سے وہ آپ کی اے اللہ پناہ طلب کرتے ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ فرمائے گا، فہل رأوہا تو کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی ہے، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقولون کہ وہ لوگ وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں، لا واللہ یا رب ما رأوہا نہیں اے اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار انہوں نے اس جہنم کو دیکھا تک نہیں، قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول کہے گا اللہ جل شانہ، فکیف لو رأوہا تو کیا کیفیت ہوگی ان کی اگر وہ اس جہنم کو دیکھ لیں، قال تو وہی جواب جو جنت والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقولون وہ فرشتے آگے سے جواب دیں گے، لو رأوہا اگر وہ اس جہنم کو دیکھ لیں، کانوا اشد منہا فرارا تو وہ بہت زیادہ حد تک اس سے فرار ہونے میں بہت زیادہ محنت کوشش کریں گے، واشد لہا مخافتا اور اس سے خوف میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، یا ان میں جو خوف ہوگا اس جہنم سے وہ بہت بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر جائے گا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیقولو تو اللہ فرمائے گا، فاشہدکم تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی کہ بے شک میں نے قد غفرت لہم تحقیق ان کو میں نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، یہ ذاکرین ہے، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ملک من الملائکۃ تو ایک ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا اپنے اللہ سے اس وقت جب اللہ یہ جواب دیں گے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور تم کو اس پر گواہ بناتا ہوں اس معافی پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس وقت کہے گا، فیقول ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم کہ اے اللہ ان میں سے ایک فلاں شخص بھی ہے جو ان میں سے نہیں، جن کا شمار ان میں سے نہیں ہوتا، انما جاء لحاجۃ وہ تو چلتا پھرتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا کسی ضرورت کی وجہ سے، قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے گا اس کے جواب میں، قال هم الجلساء کہ یہ تو وہ بیٹھنے والے ذاکرین ذکر کرنے والے کہ لا یشقا جلیسہم کہ ان کی وجہ سے ان کا ساتھی بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، اللہ اکبر، یہ تھی ان کی شان، مقام، مرتبہ ان ذاکرین کا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے محبوب ہونے کا کہ وہ اللہ کے ایسے اولیاء ہیں
کہ جن کے پاس بیٹھنے والا ایک عام آدمی جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ ان کے ساتھ عمل کرے، کسی اور غرض سے آیا ہے لیکن ان کے پاس بیٹھ گیا ہے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت اس پر بھی چھا گئی اور اس کو بھی معاف کر دیا ان کے ساتھ، اور یہی مقام اور مرتبہ دے دیا جو کہ معافی کا ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کو ملا۔ رواه البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں عزیز طلباء جو کہ صحیح مسلم کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی ذکر کردہ روایت کے اوپر جو پڑھی، اور یہ صحیح مسلم امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی سے ملتی جلتی روایت ذکر کی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں اور ذرا قدرے صحیح بخاری کی نسبت تھوڑی سی شارٹ بھی ہے، یعنی مختصر بھی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، کہ بے شک اللہ جل شانہ کی کہ ہاں ایسے فرشتوں کا گروہ ہے جو کہ چلتے پھرتے ہیں، فضلاً، تو یبتغون، یعنی مجالس، یبتغون مجالس الذکر، جو کہ اہل ذکر کی مجالس تلاش میں ہوتے ہیں، سرگرداں ہوتے ہیں۔ ان للہ، بے شک اللہ کے لیے فرشت ملائکۃ، ایسے فرشتے ہیں، سیارۃ، جو چلتے پھرتے، فضلاً، صاحب فضیلت یا ذاکرین لوگ جو ہیں ان کی تلاش میں وہ سرگرداں ہوتے ہیں۔ یبتغون مجالس ذکر، جو کہ تلاش کرتے ہیں ذکر کی مجالس، اور ذکر کی مجالس میں بیٹھنے والے لوگوں کی تلاش میں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا، پھر جب وہ پا لیتے ہیں کوئی ایسی مجلس، فی ذکر، کہ جس میں ذکر الہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے، قعدوا معہم، تو وہ جو فرشتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وحف بعضهم بعضا، اور باجنحتہم، اور کچھ فرشتے جو ہیں کچھ کو، ان میں سے بعض کو اپنے فرشتوں اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، حتی یملؤ، یہاں تک کہ وہ یملؤ، بھر دیتے ہیں، ما بینم، جو ان کے درمیان ہوتا ہے، وہ بین السماء، اور جو بین السماء دنیا، اور جو آسمان دنیا کے درمیان خلا ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتے ان کے پاس بیٹھتے ہیں ذکر کے پاس، تو اتنی تعداد میں، کثرت میں اور جسامت میں ہوتے ہیں کہ وہ اس زمین پر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے پہلے آسمان دنیا تک کا جتنا خلا ہے وہ بھر دیتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا خَرَجُوا، اور جب وہ ان سے الگ ہوتے ہیں، یعنی وہ ذکر کر کے جب ذاکرین کی مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ ان سے الگ اور جدا ہوتے ہیں، خَرَجُوا، تو وہ چڑھتے ہیں، وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاء، اور وہ اور زیادہ بلندی کے ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے، جب وہ آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، چڑھتے ہیں، وَهُوَ عَالَمُ بِحَالِهِمْ، اور اللہ خوب جانتا ہوتا ہے ان کے احوال کی بابت پہلے سے ہی، ذاکرین کی بھی اور فرشتوں کی بھی۔ تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، من أَيْنَ جِئْتُمْ، تم کہاں سے اس وقت آئے ہو؟ فَيَقُولُونَ، تو فرشتے جواب دیتے ہیں، جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ، ہم آئے ہیں اے رب آپ کے بندوں، عبادت گزار لوگوں کے پاس سے، فی الارض، زمین میں، یسبحونک، جو اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی، الحمدللہ کہتے ہیں، ویکبرونک، اور تیری بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ویحللونک، اور تیری عبودیت کا اور یکتائی کا وہ تذکرہ کرتے، گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وَيَحْمَدُونَكَ، اور وہ اے اللہ تیری حمد، ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، وَيَسَلُونَكَ، اور اے اللہ وہ تیرے بکاری بن کر تجھ سے مانگتے ہیں۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ فرمائے گا، آگے سے یہ فرماتا ہے، وَمَاذَا يَسْأَلُونِّي، تو اللہ فرمائے گا، وَمَاذَا يَسْأَلُونِّي، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ذاکرین ہیں وہ کس بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں یا کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ قالو، فرشتے کہیں گے، یسالونک جنتک، کہ وہ سوال کرتے ہیں اے پروردگار آپ کی جنت کا۔ قالا،
تو اللہ جل شانہ آگے سے فرمائے گا وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي، تو کیا انہوں نے دیکھا ہے میری جنت کو؟ قالوا، فرشتے جواب دیں گے لا، نہیں، اے رب، اے پروردگار۔ قال، تو اللہ فرمائے گا وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي، تو کیا ان کی کیفیت ہوگی اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں اور پھر وہ مجھ سے سوال کریں اور مانگیں۔ قالوا، فرشتے جواب دیتے ہیں وَيَسْتَجِيرُونَكَ، اور وہ اللہ تیری تجھ سے پناہ طلب کریں گے اے اللہ، اور بچیں گے آپ کی پناہ طلب کر کے، بچنا چاہیں گے۔ قال، اللہ فرمائے گا وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونِّي، اللہ فرمائے گا کہ کس چیز سے وہ مجھ سے میرے ذریعے بچنا چاہیں گے اور میری پناہ طلب کریں گے۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں یا کہیں گے من نار کا، تیری تیار کی ہوئی آتش جہنم سے۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا وَهَلْ رَأَوْا ناری، تو کیا انہوں نے میری اس جہنم، آتش جہنم کو دیکھا ہے، ملاحظہ کیا ہے؟ قالو، تو فرشتے کہیں گے لا، نہیں۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا ناری، تو ان کا مجھ سے پناہ طلب کرنا یا میری ذات کے ذریعے بچنا، میری عبادت کر کے، دعا کر کے، مجھ سے مانگ کر، کیا کیفیت ہوگی اگر وہ اس جہنم کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ کیف لو رأوا ناری، قالو، تو فرشتے کہیں گے یستغفرونک، کہ وہ تجھ سے استغفار طلب کریں گے اس وقت۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا وہ تجھ سے استغفار کریں گے۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقولو، تو اللہ جل شانہ فرمائے گا فرشتوں کو اس پر قد غفرت لہم، تحقیق میں نے ان کو معاف کر دیا، فاعطیتہم ما سالو، اور ان کو وہ چیز عطا کر دی جس کا انہوں نے مجھ سے سوال کیا یا مانگا، وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا، اور میں نے ان کو بچا لیا اس چیز سے جس سے وہ میری وساطت سے مجھ سے دعا کر کے بچنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون، پھر وہ فرشتے کہیں گے رب، اے پروردگار، فیہم فلان عبد خطاء، کہ ان میں تو فلاں آدمی بھی ہے جو کہ خطا کار ہے اور خطاؤں کا پتلا گناہوں کا۔ وَإِنَّمَا مَرَّ، اور بے شک یہ شخص جو تھا گناہ گار، خطا کار، یہ ان کے پاس سے گزر رہا تھا، فجلس معہم، تو ویسے ہی ان کے پاس بیٹھ گیا، کسی اور غرض سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث بیان کرتے ہوئے فیقولو، تو اللہ جواب دے گا رب کہ وَلَهُ غَفَرْتُ، کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے بھی اسی طرح کی بخشش ہے جس طرح کی وہ ذاکرین، عبادت گزاروں کی ہے، حمد و ثنا کرنے والوں کی، مجھ سے مانگنے والوں کی۔ ہم القوم، یہ ایسے خوش نصیب اللہ کے محبوب ہیں، لا یشقا بہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث تھی جو کہ قدر طویل آج کی ہماری اس لیسن کی، سبق کی آخری حدیث ہے۔ تو اس میں ایک تو آپ جو کچھ الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر لیں، آپ سے وہ زیادہ اہم ہیں جو کہ پوچھے بھی جا سکتے ہیں۔ ایک تو بِأَجْنِحَتِهِمْ کا مطلب ہے کہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ، یعنی جس سے وہ زمین اور آسمان کی پرائی بھر جاتی ہے۔ اور حدیث میں مذکور لفظ سیارہ، تو اس کو انڈر لائن کیجئے، مراد ہے چکر لگانے والے فرشتے، پھرنے والے، سیر و سیاحت، ہر وقت چلتے پھرتے ہیں مختلف راستوں سے۔ اور تیسرا حدیث کی عبارت ہے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ آخری حدیث کی آخری الفاظ ہیں، ان کو انڈر لائن کیجئے۔ تو بڑا ہم مفہوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کی برکت کی وجہ سے ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا، سعادتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ بھی ہے کہ صالحین کی صحبت آخرت میں بھی کام آئے گی، خاص طور پر اہل علم و فضل کے ساتھ ذاکرین کی مجلس میں
بیٹھنے والے بھی سعادتوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اگر علم سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے تو اور زیادہ مرتبہ بڑھ جائے گا۔ یہ تو صرف ذکر اذکار ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور ان نصائح میں سے یہ بھی تھی ایک نصیحت کہ یا بنیا، کہ اے میرے بچے، علیک بمجالست العلماء، کہ تجھ پر لازم ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی محفل میں مجلس میں شریک ہوا کرو۔ واسمع کلام الحکماء، اور اہل حکمت جو ہیں ان کی کلام بھی سنا کرو، گفتگو۔ وعلم، اور یہ جان لو کہ ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی، لا یحیی القلب المیت، البتہ زندہ کر دیتا ہے مردہ دل کو، بنور الحکمت، حکمت کی روشنی کے ساتھ منور کر دیتا ہے مردہ دل کو، کما یحیی الارض المیت بوابل المطر، جس طرح کہ جو کما یحیی المطر، کہہ لو کما یحیی المطر، جس طرح کہ کما یحیی الارض المیتہ تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے مردہ زمین کو، بوابل المطر، موسلا دھار بارش، یا بوابل المطر رحمت کی بارش سے، ابر رحمت سے، برسنے والی بارش سے۔ تو جس طرح کہتے ہیں صوبہ صالح ترا صالح کند، صوبہ طالع ترا طالع کند، اور آگے تک یہ اشعار ہیں کہ جیسی مجلس میں بیٹھنے والا ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت جستجو کریں نیکی کی اور اہل خیر کی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، اہل علم و فضل کی، تاکہ اللہ کی رحمت کا پھریرا آئے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ہم بھی ان کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کی رحمت سے معمور ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور اللہ ہماری خطائیں بھی معاف کر دے۔ تو اس طرح ان جو نیک لوگ ہیں، یا نیک صحبت ہے، یا نیک بستی ہے، یا نیک ماحول ہے، اس میں جانے اور اس میں وقت گزارنے کی بھی جو دلیل ہے یہ ملتی ہے، اور رہنمائی ہے اس میں، اس حدیث میں۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق بفضل اللہ و بعون جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے، ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔